بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر کار محسن نقوی کے استعفے سے متعلق پی سی بی کا بیان سامنے آ گیا۔ کیوں یہ بیان پی سی بی کو دینا پڑا؟ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں سپورٹس سے ریلیٹڈ، جو سپورٹس کو کور کرتی ہیں، اوتھینٹک ویب سائٹس ہیں، کیونکہ سپورٹس پر ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ انفارمیشن کے لیے، کالم کے لیے ویب سائٹس سے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ سپورٹس کے چینل تو ہمارے یہاں اس طرح ہے نہیں۔ وہاں پر محسن نقوی کے استعفے کی خبریں چل گئیں، پی سی بی کے چیئرمین سے وہ مستعفی ہو رہے ہیں۔ اب یہ خبریں کیوں چلی؟ کہا گیا کہ وہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر بن گئے ہیں، اس لیے اب وہ مزید ذمہ داری نہیں نبھا سکتے۔ اب آپ سوچئے، پہلے ہی وہ سینیٹر بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، سی ڈی اے کے معاملات کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے معاملات، اس کے علاوہ وہ پی سی بی کے بھی چیئرمین ہیں۔ پھر پی سی بی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ کی بدحالی پاکستان کی تاریخ میں ایسی نہیں تھی، وہ بھی نظر آ رہی ہے، وہ بھی ان کے اوپر پریشر ہے۔ تو اس لیے یہ ہوا کہ جب پتا چلا کہ جی محسن نقوی صاحب اب ایشین کرکٹ کونسل کے صدر منتخب ہوئے ہیں، تو اس کے باعث پھر کھیلوں کی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پیجز نے خبر شائع کی کہ ہو سکتا ہے مصروفیات کے باعث محسن نقوی عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ حتیٰ کہ جیو کی ویب سائٹ پر بھی یہ لگا ہوا ہے کہ محسن نقوی مستعفی سوالیہ نشان، اور اس کے بعد پھر آگے بات کہی گئی۔ تو اب پی سی بی کو آخر کار وضاحت دینی پڑی ہے، ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سینیٹر محسن نقوی نے پی سی بی چیئرمین کو عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ افواہیں ہیں، ہم ان کی تردید کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی قسم کا انہوں نے استعفیٰ دیا ہو۔ تو یہ خبر آپ دیکھیے جیو میں، پھر یہ اور اس کے ساتھ ایکسپریس میں بھی آپ کو یہ ملے گی، اور پھر کہا گیا کہ جی یہ خبریں بے بنیاد ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ خبر اتنی چل گئی کیونکہ ہر طرف اس کا چرچا تھا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے استعفے سے متعلق خبریں بے بنیاد قرار، محسن نقوی استعفیٰ نہیں دے رہے، خبروں میں صداقت نہیں، پی سی بی حکام نے افواہوں کی تردید کر دی۔ دوسری طرف پاکستان ریلوے کے 80 ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ تمام ریلوے ملازمین اس وقت پریشان ہیں، ان میں مایوسی پھیل گئی ہے، پتہ نہیں اگلی باری کس کی ہوگی، اور اس میں کئی کیٹیگری کے ملازمین ہیں۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کہیں کٹوتیاں ہو رہی ہیں، ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے، سرکاری ملازمین کو، تو وہ اس طرح کے ملازمین ہیں، چھوٹے موٹے بیچارے، ان کو فارغ کر رہے ہیں۔ کابینہ کا سائز بڑھ رہا ہے، ایوان صدر کا، ایوان وزیر اعظم کا خرچہ بڑھ رہا ہے، اور ان کے عللے تللے ان کے تنخواہیں بڑھ رہی ہیں۔ 2 لاکھ تھی جو جی 5.5 لاکھ کر دی، جی کابینہ کی، ممبر پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہاں پر غریب پر تلوار چل رہی ہے، ان کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے کہا نوکریوں سے فارغ کیے جانے والے بیشتر ملازمین کئی سالوں سے ذیلی ادارے میں کام کر رہے تھے، اور اس میں جناب فارغ کیے جانے والے ملازمین ڈپٹی ڈائریکٹر کمرشل، سپروائزنگ بکنگ آفس، بکنگ کلرک اور نائب قاصد ہیں، اور اس کے علاوہ ڈرائیور، اسسٹنٹ ریزرویشن کلرک، جونیئر کلرک، کمپیوٹر ٹیکنیکل سمیت دیگر کیٹیگری کے ملازم بھی شامل ہیں۔ یہ ملازمین ہیں جن کو فارغ کیا گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی انڈیکس 3882 پوائنٹس کی بڑی کمی اس میں ہو گئی ہے، اور ٹرمپ ٹیرف کے باعث پاکستان اسٹاک میں بھی شدید مندی، 100 انڈیکس میں 3882 پوائنٹس کی کمی۔ میں آپ کو پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں ہم نے استحکام حاصل کر لیا، بڑا زبردست ہو گیا، مہنگائی کنٹرول کر لی، یہ صرف دکھاوے ہیں، کوئی مضبوط معاشی پالیسی نہیں ہے، ہماری معیشت کوئی مضبوط نہیں ہوئی۔ آج بھی ہم قرض پر چل رہے ہیں، اور جو ہمارے ریزروز ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں سے، دیگر ممالک سے رقم لی ہوئی ہے، اپنے ریزروز ہمارے پاس ہیں نہیں، ہماری ایکسپورٹس نہیں اس طرح بڑھ رہی، امپورٹس ہم نے روکی ہوئی ہیں، تب جا کر ہم مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ 25 ارب ڈالر ہم نے اب بھی دینے ہیں، کس طرح سے ہم دیں گے ابھی اس کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف سے قرض لے کر بھی صرف یہ ہے کہ رول اوور کر دیں، ہم پھر آپ کو دے دیں گے، ہم قرضے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم مزید وقت مانگ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، ہماری کمائی نہیں بڑھ رہی، روزگار کوئی نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی، کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی، ملک میں نیچے جا رہا ہے کام، ہر چیز منفی میں جا رہی ہے، تو کہاں سے آپ کی معیشت مضبوط ہونی ہے؟ ذرا سا جھٹکا لگا اور یہ آپ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج بھی بیٹھ گئی ہے، جس میں کہتے ہیں جی بڑا زبردست جا رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کچھ عرصہ پہلے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا تھا، لیکن کبھی کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوا، یہ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے بیان دیا ہے۔ یہ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر۔ جی سنیے بیرسٹر گوہر صاحب کو۔ موجودہ حالات میں وہ کیا بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ خیر ہماری کوئی بات ہوئی نہیں ہے، کنٹیکٹ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا اسٹیبلش ہو گیا تھا، لیکن کبھی کوئی ڈائلاگ اس طرح ہوا نہیں۔
لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی کہ فار دا گڈ آف دا کنٹری ڈیموکریسی سب کچھ خان صاحب نے بھی ایک بڑے گڈ فیتھ میں یہ کمیٹی بھی بنائی تھی. ڈائلاگ ہر صورت ہونی چاہیے. موہن صاحب میں کہا میں ڈٹا ہوا ہوں میں اس حوالے سے ڈائلاگ ہر صورت ہونا چاہیے, لیکن ہمارا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا, ڈائلاگ نہیں ہوا تھا. کوئی شک نہیں. لڑائی ہم لیکن دوسرے پاس ساتھی نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہا کہہ رہے ہیں جی کہ کیا عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, جس میں کوئی شک نہیں عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں. یہ جی ایک والدہ کی آہیں ہیں, سسکیاں ہیں اور بد دعائیں ہیں, پتہ نہیں کس کس کو یہ لگیں گی اور کیا ہمارے اس نظام کا حال ہوگا. انہوں نے کہا ہے عدالت کے احاطے میں کھڑے ہو کر کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں. یہ ان کے 2 بچے لاپتہ ہیں اور یہ احمد نورانی صافی ان کی والدہ ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے خبر چھاپی جو بھی تھی, لیکن ان کے بھائیوں کو اس میں لاپتہ کر دیا گیا ہے. نظام ہے کہ ظلم کا وہ نہیں کر سکتا, کفر کا چل سکتا ہے, لیکن یہ میں آج سوچ رہی تھی کہ تاجروں کو بھگوان داس بیٹھا تھا. کہتی ہیں کوئی شاید بھگوان داس بیٹھا ہوتا, اس جیسا جج کوئی ہوتا تو شاید کچھ کر جاتا. یہ دیکھیے آپ, شرم دلا رہی ہیں وہ ویسے کہ یہاں پر جو دوسرے جج ہیں جو ویسے اسلام کا نام لیتے ہیں, اور دیکھیں ان کی کارکردگی کیا ہے. کہتی ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, نا انصافی کا نہیں. اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں غیر مذہبی بیٹھا ہوتا تو اس سے مجھے انصاف کی امید تھی. یہاں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان ججوں سے ان کو امید نہیں ہے انصاف کی. یہ بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی سخت بات ہے, لیکن اگر کسی میں شرم اور حیا ہو. اچھا جی, یہ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کفر کا, انہوں نے کہا ظلم نہیں, ظلم یہاں پر خود کو جو کلمہ گو کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. کیا کریں. کل 8 اپریل کو خان صاحب سے ملاقات نہ ہونے کی صورت میں علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کی کال دے دی ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ساری لیڈرشپ MNA MPAs جو ہیں یا جو ٹکٹ ہولڈر ہیں, مخصوص نشستوں کے جتنے امیدوار ہیں, وہ سب اب وہاں پر پہنچے, ان کا امتحان ہوگا. جو نہیں پہنچے گا پھر ظاہر ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اگلی دفعہ ایڈجسٹ کیا جائے یا ان کو ٹکٹ دی جائے, کچھ اس طرح کا کیا جائے. فورسز کا DI خان میں آپریشن, انتہائی مطلوب خارج سرغنہ سمیت 9 دہشت گرد ہلاک. اب ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح دہشت گردی بڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپریشنز میں مزید تیزی لائی گئی ہے, اور ایک کے بعد ایک آپریشن ہو رہا ہے جس میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کی نشاندہی کے لیے وزیر داخلہ کی ہیلپ لائن قائم. پنجاب میں 2772 سے زائد گرفتار کر لیے گئے ہیں, کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ دہشت گردوں میں زیادہ تر کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے. اس لیے اب یہ ایک طرف آپریشن چل رہا ہے, دوسری طرف جو افغان یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, زبردستی ان کو پھر پکڑا جا رہا ہے, گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, کیمپوں میں بھیجا جا رہا ہے, اور وہاں سے پھر ان کو افغانستان منتقل کیا جا رہا ہے. یہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں یعنی 1000 کے قریب یا اس سے زیادہ لوگ اب واپس بھیجے جا رہے ہیں. اب بھی کہا جاتا ہے لاکھوں لوگ پاکستان میں موجود ہیں افغانستان سے. مقدمات مقرر کرنے کے قائم مقام چیف جسٹس کے اختیارات کا تنازع 2 ججوں نے جسٹس بابر ستار کی تائید کر دی ہے. لیں جی, اب جسٹس بابر ستار نے تو کھڑا کیا ہی کہ جی کیسے قائم مقام چیف جسٹس کوئی کیس کہیں سے لے کر کسی اور کو بھیج سکتا ہے, یا زبردستی ایک جج کہتا ہے میں نے نہیں سننا اسی کے پاس لگا سکتا ہے. اب ہوا یہ کہ سنگل بینچ کے مقدمات اچانک ڈویژن بینچ منتقل کرنے پر جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس اعجاز اسحاق نے اظہار حیرانی کیا, اور پھر انہوں نے جسٹس بابر ستار نے جو فیصلہ دیا ہے اس کی تائید بھی کر دی کہ یہ چیف جسٹس کا بھی اختیار نہیں ہے. قانون کے مطابق وہ فیصلے کریں, ذرا قانون کو پڑھ لیں, دیکھ لیں, قانون کی بیسکس دیکھ لیں کہ کیا ہیں, کہ کیا چیف جسٹس کے پاس بھی اختیار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ وہ اگر کسی جج کے پاس کیس لگ جاتا ہے تو بس منہ اٹھایا, پسند آیا نہیں پسند آیا, اس کو اٹھا کے وہاں بھیج دیا, اس جج سے لے کر یہاں بھیج دیا اس جج کو. ایسے نہیں ہو سکتا. جب ایک کے پاس کیس بھیج دیا اور وہ تقریباً کیس مکمل سن چکا ہے, وہیں سے اٹھا کے اپنی مرضی سے نہیں بھیجا جا سکتا کہیں اور کیس. دہشت گردی کنٹرول کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے, عدالت کا نہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل کہہ رہے ہیں اگر ہم یہ سوچنا کہ جی ہمارے فیصلوں سے دہشت گردی کنٹرول ہوگی نہیں ہوگی, ہم نے قانون اور آئین کو دیکھنا ہے, ورنہ تو ہم پھر فیصلے ہی نہیں کر سکیں گے. یہ بات کہی جا رہی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو رپورٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے کیسز کو اور عدالتوں کے کیسز کو, کہ سپریم کورٹ میں بھی کچھ ہلچل اب مچی ہوئی ہے, اور منصور علی شاہ صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں, بلکہ انہوں نے حالیہ کیس میں آئین کی تشریح بھی کر ڈالی ہے, وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے, وہ بھی باز نہیں آ رہے. ویسے تو کہہ دیا گیا ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے آئین کی تشریح کرنے کا, صرف مخصوص ججز اب سپریم کورٹ کے ہیں جو آئین کی تشریح کر سکتے ہیں, باقی ججز کا یہ کام نہیں ہے. تو حکومت نے چوز کر لی ہے کہ یہ ججز آئین کی تشریح کریں گے, باقی سپریم کورٹ کے جج, سپریم کورٹ کا کام ویسے آئین کی تشریح ہوتا ہے لیکن یہ جج نہیں تشریح کر سکتے. تو اب وہاں بھی ابھی تک تنازع چل رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.